بہت زیادہ اثر پڑا ہے اور سب سے زیادہ اثر پڑا ہے آئل پرائسز کے اوپر، پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں کے اوپر. اب یہ اضافہ اس طرح سے ہوا ہے کہ مہنگائی بھی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، جس کی وجہ سے عوام جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے، ان کی قوت خرید جو ہے، بائنگ پاور وہ بہت ویک ہو چکی ہے. اگرچہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں جو ہیں اس کے اندر تقریباً 50% کا اضافہ ہوا، لیکن پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں اس سے کہیں زیادہ تقریباً 70 سے 90% تک بڑھائی جا چکی ہیں، جس سے عام آدمی پر شدید بوجھ پڑا ہے. اب اس مسئلے کو ہم پہلے بھی اپنے اس شو میں ڈسکس کرتے رہے ہیں، اور اگر میں بات کروں ڈاکٹر خاقان نجیب کی، ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ اگر بہتر طریقے سے پلاننگ کی جاتی، بہتر مینجمنٹ کی جاتی تو شاید اتنا زیادہ اضافہ نہیں کرنا پڑتا. اب سوال یہ کہ کیا واقعی حکومت کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن موجود نہیں تھا کہ قیمتیں بڑھائی جائیں؟ کیا بہتر پالیسی بنا کر اتنی زیادہ قیمتوں کو بڑھانے سے روکا جا سکتا تھا؟ دس از آور پوائنٹ جس کو آج This is our point, and also ہماری بزنس اسٹریٹجی کیا تھی، ہم لوگ اور سوشل سٹیپس کیا اٹھا سکتے تھے ان چیزوں سے بچنے کے لیے، کیا ہم تیار تھے، ہمارے ریزروز کہاں پہ تھے. اس سب چیزوں کو ہم لوگ ریپ اپ کریں گے اور ایک عدد بڑے اچھے سے سیگمنٹ میں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے دانیال عزیز صاحب. اب دانیال عزیز صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، کیوں؟ کیونکہ پالیسی ایکسپرٹ ہیں، پولیٹیشین ہیں، ریسیپینٹ آف تمغہ امتیاز ہے. آپ نے سینٹ کے رکن کے طور پہ اپنی ذمہ داریاں نبھائی ہیں، اور ایک عدد دور ہے جس میں آپ نے پاکستان کی عوام کو، لوگوں کو، اپنے حلقے کے لوگوں کو اور یوتھ کو لیڈ کیا ہے. تو سب سے پہلے آپ کو سر ایک ہیپی بگ اولڈ گڈ مارننگ بولتے ہیں. اور کیا حال چال ہے آپ کے سر؟ تھینک یو فار ٹیکنگ یور ٹائم آؤٹ. جی میں بالکل ٹھیک ہوں، شکریہ میں پروگرام میں مدعو کرنے میں، بہت مہربانی. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. سب سے پہلے دانیال صاحب، یہ جو موجودہ سچویشن ہے آپ کی بھی گہری نظر ہوگی، لیکن کیا یہ پیٹرول کی قیمتیں، ڈیزل کی قیمتیں اتنی زیادہ بڑھائی جانا، سب سے زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر یا اپنے ارد گرد حلقوں میں ہم دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ باقی ممالک کے اندر ساؤتھ ایشیا کی اتنی زیادہ قیمتیں نہیں بڑھی ہیں جتنی پاکستان کے اندر بڑھی ہیں. کیا واقعی میں حکومت پاکستان کے پاس اور کوئی آپشن موجود نہیں تھا قیمتیں بڑھانے کے علاوہ؟ جی اس میں سمجھنے والی بات یہ آپ کے ناظرین کہ جون میں 2025 میں، یعنی ایک سال آج سے قبل تقریباً، جب بجٹ بن رہا تھا تو اس وقت بجٹ میں انہوں نے اپروو کیا ہے، ٹارگٹ دیا ہے انفلیشن کا، مہنگائی کا اس سال کا 7.5%. اس سے ایک ماہ قبل اپریل میں 2025 میں مہنگائی کی شرح تھی 0.3%، یعنی 1% سے کم. اس وقت کوئی صندور نہیں تھا، کوئی فلڈ نہیں تھا، کوئی ایران امریکہ کی جنگ نہیں تھی، اسرائیل کی جنگ نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا ایسا. اور ان کو اس وقت پتہ کیسے چلا کہ 7.5% کا ٹارگٹ ہے. ابھی تک جو اس سال میں اوسطاً مہنگائی کی شرح رہی ہے، یہ سی پی آئی کے مطابق وہ 5.7% کا اسٹیٹ بینک نے فگر دیے ہیں. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں پھر کہ یہ محض بہانے ہیں. صندور پہ پہلے انہوں نے لگانے کی کوشش کی، وہ چلا ہی 3 دن، وہ بات نہیں بنی. پھر فلڈز میں آئے، انہوں نے اتنا نقصان ہی نہیں ہوا، ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کے پاس نہیں جا رہے ہیں، وہ بھی بہانہ نہیں بنا. اب انہوں نے آخری جو ہے یہ ایران کا بہانہ لگانے کی کوشش کی ہے، جبکہ مارچ میں اور فروری میں 7% تک پہنچ بھی گئی تھی مہنگائی. فروری کے مہینے میں اور مارچ کے مہینے میں 7.3% تھی. تو میں آپ کو یہ جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے مہنگائی خود کی ہے. مہنگائی ہوتی نہیں ہے، مہنگائی کی جاتی ہے. اور یہ محض بہانے ہیں کہ یہ آپ مجھے بتائیں جون میں ان کو وہی اتری تھی کہ ایران عراق کی جنگ ہونی ہے یا یہ امریکہ کی ایران کی جنگ ہونی ہے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا اپنا اسٹیٹ بینک اور منسٹری آف فائنانس کا دیا ہوا اندیہ ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں کے بڑھنے سے 0.3% اضافہ ہوگا مہنگائی میں، 0.3% یہ کنزیومر پرائس انڈیکس میں. تو پھر باقی کہاں سے آ رہا ہے؟ کیونکہ سینسٹیو پرائس انڈیکس تو ڈبل ڈیجٹ میں چلے بھی گئی ہے. اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف کہ جب یہ قیمتیں نیچے آئیں گی تو پھر کیا ہوگا. پاکستان میں مختلف سٹڈیز ہیں جس میں پائٹ کی بھی موجود ہے، انٹرنیشنل سٹڈیز بھی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ ماضی میں اگر پاکستان کا یہ دیکھا جائے صورتحال، تو اس میں جب پیٹرول کی قیمتیں نیچے آتی ہیں تو جو پیٹرول کی قیمتیں چڑھنے سے پہلے جو مہنگائی ہوتی ہے وہ کبھی نہیں حاصل ہوتی، بلکہ 70% جو ہے مشکل حالاتوں میں یہ نیچے آتی، 30% مہنگائی پھر رہتی ہے. تو میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو انہوں نے آنن فانن قیمتیں بڑھا دی ہیں باقی تمام ملکوں سے زیادہ بڑھ کے، اور پاکستان میں ایک مہنگائی میں اضافے کا باعث بنا ہے، یہ جب نیچے کریں گے، بار بار ہمیں کہتے ہیں کہ جی جب نیچے آئیں گے ہم فوری طور پر نیچے آ جائیں گے. کبھی بھی جب نیچے لاتے ہیں اتنی نیچے نہیں آتی جتنی مہنگائی کرتی ہوتی ہے. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی عوام ان کے ہاتھوں پس رہی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ مہنگائی کنٹرول کرنے کی جو ذمہ دار ہے وہ ڈپٹی کمشنر یا صوبے نہیں ہے، یہ پیرا میرا فورس، یہ سب آنکھوں میں دھول جھانکنے کے برابر ہے. مہنگائی کنٹرول کرنے کا ذمہ دار صرف اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے.
ان کے پاس کوئی ڈپٹی کمشنر نہیں, کوئی وہ چھاپے نہیں مار سکتے, کوئی نرخنامے نہیں ہے. یہ سب جھوٹ ہے جو 1977 میں پیدا کیا گیا تھا بھٹو صاحب کے دور میں, کیونکہ وہ ان کے خلاف ایک وار کرنا چاہتے تھے. اچھا سر, ایک بڑا امپورٹنٹ نمبر ہے کہ جو آپ کا یہ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے جس نمبر کی طرف, مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم نے دیکھنا ہے مہنگائی اور مہنگائی کی بڑھتی ہوئی صورتحال, آپ نے آبجیکشنز اٹھائے کہ مہنگائی کچھ فیبریکیٹڈ ہوتی ہے اور کچھ ایکچوئل میں ہوتی ہے, لیکن زیادہ تر پورشن ہے وہ فیبریکیٹڈ ہوتا ہے. ایک عام آدمی اگر مہنگائی کو سمجھنا چاہتا ہے تو کون سے ایسے ڈیجٹس, کون سے ایسے نمبرز ہیں کہ جس کی طرف وہ عام آدمی دیکھے تو اس کو سمجھ آئے کہ فیوچر پروجیکشن کیا چلے گی, کیا فیبریکیٹڈ ہے اور کیا جو ہے نا سچ میں مہنگائی ہے؟ کیونکہ آپ ٹیکنیکل بات کر رہے ہیں, یہ عام آدمی کے لیول سے بہت اوپر کی باتیں ہیں. جی بالکل, سب سے امپورٹنٹ چیز یہ سمجھنے کی ہے کہ جو اسٹیٹ بینک کی رپورٹ شائع ہوتی ہے, مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ, اس میں اصل میں بتایا جاتا ہے کہ مہنگائی کا یہ کیا کر رہے ہیں. اور یہ صرف یہ دیکھ لیں کہ اگر شرح سود بڑھائی جا رہی ہے تو پھر مہنگائی کم ہو رہی ہے, اور اگر شرح سود کم کی جا رہی ہے تو مہنگائی بڑھے گی, جیسے کہ ابھی بڑھ رہی ہے, کیونکہ یہ 22% سے 10.5 پہ لے گیا ہے. اب 10.5 پہ جب آتی ہے تو فائدہ مند کون ہوتا ہے؟ فائدہ مند وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی بینک تک رسائی ہے, جنہوں نے قرض لینا ہے, کیونکہ ان کی قسط کم ہوتی ہے اگر شرح سود کم ہو, لیکن اس کے بدلے میں غریب کو مہنگائی ملتی ہے. اب آپ اور مجھے اگر ہم جا کے بینک میں لون اپلائی کریں, ہمیں تو حاصل دیکھیں گے. دانیال صاحب, جب انٹرسٹ ریٹ کم ہوتا ہے تو بزنس بھی تو بڑھتا ہے. بزنس کتنا بڑا ہے جی؟ گروتھ تو ہے ہی نہیں, یہی تو ساری بات ہے. کتنا بڑا ہے؟ 1.7% پاکستان کی لوئسٹ گروتھ رہی ہے پچھلے 4 سال میں. تو آپ مجھے بتائیں پھر یا وہ لے لیں یا یہ لے لیں. اچھا سر, گروتھ بڑھانے کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے سب سے موزوں سٹیپس جو ہیں وہ گروتھ بڑھانے کے لیے کیا ہوں گے؟ بیکاز بزنس کمیونٹی ویسے مسائل سے دو چار ہے, انرجی پرابلمز ہیں, اور یہ بڑی ضروری بات تھی. 1 منٹ ٹھہر جائیں, میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو یہ محترمہ نے بات کی ہے, اس میں جو اگر آپ نے گروتھ لینی ہے غریب کا گلا کاٹ کے, تو پھر آپ امیروں کو نواز دیں, انٹرسٹ ریٹ نیچے کر. گروتھ تو تب ہونی ہے جب اصل مارکیٹ پرائس ہوگی, نہ کہ آپ چند لوگوں کو جو ہے نا مستفید کر دیں یہ انٹرسٹ ریٹ کم کر کے. تو پاکستان میں ارمیا رہا ہے, ابھی بھی یہی ہے. آپ دیکھ لیں اخباروں میں وہ لوگ جو چیختے چلاتے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ کم کیا جائے, وہ کون لوگ ہیں؟ وہ کیا غریب لوگ ہیں؟ وہ تو چیختے چلاتے ہیں کہ مہنگائی نے ہمیں تباہ کر دیا. اب آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے کس کو نوازنا ہے. یا تو غریب کو آپ نے بچانا ہے مہنگائی کم رکھ کے, یا آپ نے امیروں کو نوازنا ہے ان کے سستے قرضے کر کے. اور گروتھ جو کی ہے انہوں نے سستے قرضے لے کے, وہ آپ کے سامنے. اچھا, اس وقت جو ہمارے پاس گورنمنٹ موجود ہے دانیال صاحب, آپ خود بھی ان کا حصہ رہ چکے ہیں, مسلم لیگ نون کی میں بات کری, ان کے بارے میں ہمیشہ یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ بزنس کمیونٹی کے بارے میں بہت زیادہ سوچتی ہیں اور ان کے لیے کافی کام کیا جاتا ہے. بزنس بہت پھلتا پھولتا ہے جب بھی نون کی گورنمنٹ آتی ہے. تو اس مرتبہ آپ کو کیا مختلف لگ رہا ہے, کیوں بزنس پھل پھول نہیں رہا ہے ہمارا؟ اس لیے کہ پاکستان میں جو اسٹرکچرل ایشوز ہیں وہ یہ دبا رہے تھے, ان کے اوپر پردہ ڈال رہے تھے قرض لے لے کے. یہ ڈار صاحب نے, اور اس سے پہلے جو یہ حفیظ شیخ صاحب تھے پیپلز پارٹی کے, اور یہ ترین صاحب تھے پیپلز پارٹی کے, شوکت ترین, انہوں نے یہ قرضے کے دروازے دکھائے تھے.